جہاں تک سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو میں یعنی ان کو نام ہی صرف سنا ہوا تھا. 2013 کی بات ہے کہ مجھے پہلی دفعہ ان کا تعارف علی الاحسن نقوی صاحب نے کروایا. اس وقت تازہ تازہ مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں بھی بڑا غمگین تھا, نقوی صاحب بھی بڑے غمگین تھے. تو مجھے فون کر کے کہنے لگے جی علی بھائی مولانا اسحاق صاحب جس طرح یعنی محبت اہل بیت کا علم اٹھائے ہوئے تھے, اس طرح کے بندے اہل حدیث کے اندر اور بھی موجود ہیں. ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی جو ہیں وہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں. تو میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. تو مجھے بتانے لگے وہ سائی وال میں ہوتے ہیں, جامعہ رحمانیہ کے اندر وہ جمعہ پڑھاتے ہیں. وہاں پہ 30 سے زیادہ مسجدیں ان کے انڈر ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ بھی پورے پاکستان میں آلموسٹ انہوں نے 5000 کے قریب مساجد بنوائی ہیں, اور اہل حدیث کے اندر ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے. متحدہ جمعیت اہل حدیث کے وہ امیر بھی ہیں. تو اور مجھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مولانا اسحاق صاحب کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھانا تھا, لیکن وہ ٹائملی ان کو اپروچ نہیں کیا جا سکا, اس لیے پھر وہ جنازے میں نہیں آ سکے. اور ان باتوں کی میں نے تصدیق ملاقات میں ان سے کر لی تھی. انہوں نے کہا ایسا ہی تھا, لیکن میرے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا. تو پھر علی الاحسن نقوی صاحب نے جو ہے نا, وہ ان کا ایک بیٹا ہے وہ بھی انجینئر ہے, اسامہ, میرا ہم عمر ہی ہوگا یا مجھ سے 2-4 سال چھوٹا ہوگا. وہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں, اور وہ مسجد میں جمعہ وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں. تو اس اسامہ ان کے بیٹے کے ساتھ رابطہ کیا علی الاحسن نقوی صاحب نے. 2013 کی بات کر رہا ہوں, تو یعنی یہ میں آلموسٹ آپ کو 6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح علی بھائی کو آپ جانتے ہیں؟ تو اسامہ کہنے لگے کہ ہاں جی میں تو ان کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں, ریسرچ پیپرز بھی ڈاؤن لوڈ کیے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے ابو سے نا علی بھائی کی بات کروائیں. اور مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ علی نقوی صاحب کر رہے ہیں. پھر مجھے انہوں نے فون کیا جی اس طرح آپ کو ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا فون آئے گا تو آپ نے وہ فون سننا ہے. میں نے کہا جی کون؟ تو انہوں نے پھر مجھے ڈیٹیلس بتایا اس طرح. تو وہ آپ کو مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے اعتبار سے افسوس کا فون کریں گے. وہی ہوا, ان کا پھر فون آ گیا. پہلے اسامہ نے بات کی, پھر سید صاحب نے بات کی. تو بڑے تعریفی کلمات انہوں نے مولانا اسحاق صاحب کے لیے کہے. تو مجھے بڑا ایک حوصلہ ہوا کہ چلیں, کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ اہل حدیث کے اندر موجود گھسے ہوئے علماء نے اٹھایا ہوا ہے, پریکٹیکلی بڑے پیمانے پہ. ویسے تو دیوبند کے اندر بھی موجود ہیں اور بریلویوں کے اندر بھی, لیکن زیادہ تعداد اہل حدیث کے اندر ہے. تو بڑی خوشی ہوئی, میں نے ان کی تھاٹس یعنی جب سنی, تقریباً آدھا پونا گھنٹہ فون پہ بات ہوئی. بلکہ وہ شہزاد بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ میرے جو ابو جان تھے وہ 90s سے ان کے ساتھ اٹیچ تھے, ان کے جمعہ وغیرہ اٹینڈ کرتے تھے. تو وہ محرم کے کانٹیکسٹ میں ہی بات ہو رہی تھی. تو مجھے کہنے لگے جی میں نے تو اس دفعہ جو ہے نا محرم کے جمعے ضیاء اللہ شاہ صاحب کے پیچھے پڑے, انہوں نے بڑا گج وج کے نا محبت اہل بیت کا بیان کیا اور یزیدیوں کو کنڈیم کیا. تو میں نے کہا اچھا ہاں یار ان سے تو میری بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کئی سال پہلے. تو کہنے لگے جی علی بھائی وہ تو بڑا دلیر بندہ ہے, تو وہ تو کھل کے بولتا ہے, کوئی لحاظ نہیں کرتا. تو آپ اگر ان کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات کر لیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, ملاقات کر لیں گے. تو ان کا میں آپ کی ملاقات ارینج کروا دوں گا. میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے, میری بھی خواہش ہے چلیں ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے. باقی انہوں نے اس کے اندر جو کچھ ڈسکشن کی ہے ہمارے ساتھ لاہور کی میٹنگ کے اندر 26 مارچ 2019 کو, اس میں ہمارا یعنی ڈومیننٹ پہلو اسی حوالے سے تھا. تو میں نے ان سے کہا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو بندہ یعنی اہل حدیث کی طرف آتا ہے تو وہ آتا ہی یا ناسبیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا یزیدیوں کی طرف, اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے. اور پھر میں نے ان کو یہ بھی چیز ہائی لائٹ کی کہ اگر مولانا اسحاق صاحب یا شیخ زبیر علی زئی صاحب نہ ہوتے یا شیخ البانی رحمہ اللہ اجمعین, تو پریکٹیکلی تو اہل حدیث کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تو اس وقت ناسبی اور یزیدی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یعنی زیادہ تر لوگ انہی کی طرف مائل ہوتے ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے ایگری کیا جی ایسا ہی ہے. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ پاکستان میں بھی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے, آپ کے ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں, زیادہ تر ان کی وجہ سے یعنی چیزیں جو ہے نا وہ پھیلی ہیں ناسبیت کے حوالے سے اور یزیدیت کے حوالے سے. تو انہوں نے ایگری کیا جی انہی کی وجہ سے پھیلی ہیں. پھر ان کا ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس محرم کے اندر تقریباً 150 پروگرام وہ کہہ رہے تھے میں نے آل اوور دا پاکستان کیے ہیں محبت اہل بیت کے اوپر. بہت بڑی بات ہے مجھے خود, بلکہ انہوں نے بتایا بھی تھا شہزاد بھائی نے بھی کہ ان کے جمعے کے خطبے بھی محرم کے اندر محبت اہل بیت کے اوپر ہوتے ہیں الحمدللہ. پھر انہوں نے کہا میں نے 31 مارچ یعنی آج انہوں نے
ایک بریلویوں کی مسجد کے اندر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر پروگرام ہے، اس میں انہوں نے ان کی تقریر رکھی ہوئی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یعنی مسجد بریلویوں کی ہے، گلزار نعیمی صاحب کی، سٹیج بریلویوں کا ہے، اور ایک اہل حدیث وہاں آ کے تقریر کر رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا جو ناشتہ اور دن کا کھانا جو ہے وہ ایک شیعہ مدرسہ ہے جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں، ان کے ہاں ہے، آفتاب جوادی صاحب اور وہ محسن صاحب جو ہیں. پھر شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوئی. انہوں نے کہا میری ان سے اتنی ملاقات نہیں تھی، ایک پروگرام میں وہ صدارت کر رہے تھے، وہاں پہ میں نے ان کی موجودگی میں تقریر کی تھی، اور مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے میری ایک ملاقات ہوئی ہے. باقی وہ کہہ رہے تھے جس رات مولانا اسحاق صاحب کی جس صبح ڈیتھ ہوئی ہے، میں اس رات کو فیصلہ آباد ہی تھا، لیکن رات کو ہی میں لیٹ نائٹ واپس آ گیا ساہیوال، اور فجر کی نماز پڑھ کے میں نے موبائل بھی اپنا آف کر دیا اور میں سو گیا. پیچھے لوگ رابطہ کرتے رہے، تو لیکن جب مجھ سے رابطہ ہوا اس وقت تک کافی ٹائم گزر چکا تھا، کیونکہ عصر کے فوراً بعد جنازہ تھا تو میں پہنچ بھی نہیں سکتا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے سنا تھا کہ مولانا اسحاق صاحب کا جنازہ آپ نے پڑھانا تھا. ان کا ہاں ایسا ہی تھا، لیکن مجھ سے رابطہ لیٹ ہوا، ورنہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا کہ میں ایک ایسا شخص جس نے اتحاد امت کے لیے کام کیا ہے، میں اس کا جنازہ پڑھاتا، تو میں نہیں اس میں شامل ہو سکا. بل یہ بات ٹھیک تھی. اس سے آپ یہ نہیں اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر اس حوالے سے کتنی ٹالرنس پائی جاتی ہے. ورنہ مولانا اسحاق صاحب کو تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی چند باتوں کی وجہ سے ان کے اپنے مکتبہ فکر کے علماء نے ڈس اون کرنا شروع کر دیا تھا. پھر مجھے یعنی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بتانے لگے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو باقاعدہ بتایا کہ جی اہل حدیث کے جو پرانے جتنے بزرگ ہیں ان کا منہج جو ہے وہ تو اہل سنت کا جو منہج ہے وہ محبت اہل بیت کا ہے، آل امیہ سے محبت کا نہیں ہے، اور ان کا ہم اسی کی ترویج کرتے ہیں. باقی انہوں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت اکثریت علماء جو ہیں وہ ایک سنی شیعہ ایک اختلاف کی وجہ سے ناسبیت کی طرف یزیدیت کی طرف مائل ہیں، ورنہ پرانے بزرگ نہیں ایسے. اور میں نے بھی ثابت کیا ہے. آپ میں نے ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ دیکھے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اس میں نے اہل حدیث کے پرانے بزرگوں کے باقاعدہ ریفرنسز بتائے ہیں کہ یار یہ بھی تو اہل حدیث تھے. یہ جب سے سعودیہ اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے اور آپ کون سے اہل حدیث اب بن گئے. اور الحمدللہ پریکٹیکلی چونکہ اہل حدیث کی عوام ریورٹ ہو کے آئی ہوتی ہے زیادہ تر دوسرے مکاتب فکر سے، تو وہ یہاں پہ اپنے بزرگوں کے مقلد نہیں پھر بنتے، سوائے جو چند ایک کوئی نسلی قسم کے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. میجارٹی تو کہتی ہے یار ہم نے وہ فرقہ اس لیے چھوڑا تھا کہ ادھر آ کے تمہارے بابوں کو ماننا شروع کر دیں. علی بھائی اگر حدیثیں بیان کر رہے تو ہم حدیثوں کو مانیں گے.